دس از گوئنگ ٹو بی اے لائف چینجنگ سیگمنٹ. اوکے, سو اٹینٹو رہنا ہے. اور میں اپنے سیشن میں جو باتیں ہوتی ہیں نا میں بار بھی نکال دیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں انٹرنیشنل سی ای اوز کو کوچ کرتا ہوں 1-on-1, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انڈیا میں, پاکستان میں 1-on-1 کوچ کرتا ہوں لوگوں کو جو $1 بلین کی انڈسٹری چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا. یہ جو ابھی حمزہ نے اسٹوری سنائی ہے نا, اٹ واز اے فیبولس اسٹوری, بٹ وی ہیو ٹو ڈی کوڈ دیٹ کہ یہ ہوتا کیسے ہے. کتنے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ بھی برانڈ بنے. سی, یہ برانڈ بننے کا سین ہے. برانڈ ہوتا کیا ہے؟ برانڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے برانڈ؟ برانڈ کوئی نام ہوتا ہے یا کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے یا کوئی لوگو ہوتا ہے, یہ برانڈ ہوتا ہے. آئی وانٹ یو گائز ٹو پارٹیسپیٹ. اف یو ہیئر دین پارٹیسپیٹ. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سارے لوگوں سے کہ یہاں کیا کرنے آئے تھے, موبائل دیکھنے تو نہیں آئے تھے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لوگو برانڈ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا. ہاں جی, لوگو ہوتا ہے برانڈ. اچھا, اور کیا ہوتا ہے برانڈ؟ برانڈ کو سوچتے ساتھ ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے نام آتا ہے ذہن میں, کوالٹی آتی ہے. حمزہ سے ریلیٹ کرتے رہنا ساتھ ساتھ. ہاں, کوالٹی آتی ہے. اور آئیڈینٹی از دا ورڈ بیٹا, آئیڈینٹی از دا ورڈ. جب آپ کوک کے بارے میں سوچتے ہیں یا پیپسی کے بارے میں سوچتے ہیں, دو مختلف فیلنگز آتی ہیں نا. ایسے ہی ہے. کیا آتی ہے کہ کوک ذرا تھوڑی سی پرابلی ٹرینڈی ہے, کڑوی ہے, ذرا تھوڑی سی وہ ہے. پیپسی تھوڑی سی میٹھی, آپ کا ڈفرینٹ ہوگا. تو اس دونوں برانڈز کی جو دس گائے کالڈ مارٹی ڈومائر, جس کو بھی اس کا نام نہیں پتا وہ لکھ لے, اس کی بکس پڑھے. وہ بندہ ہے جس نے ایپل کے لیے لوگوز ڈیزائن کیے ہیں, ایپل کی کیمپین. اور ایپل کا ایک لوگو ڈیزائن کرنے کے پتا کتنے پیسے ملتے ہیں؟ یہ ایک لوگو ڈیزائن کرنے کا ہے. سو دیز آر دا گائز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آلرائٹ, تو مارٹی نیومائر لکھ لیں کہیں پہ اور اس کی کتاب پڑھیں, زگ زیگ. وین ایوری بڈی از ڈوئنگ زگ, یو نیڈ ٹو ڈو زیگ. جو سارے کر رہے ہیں نا وہ نہیں کرنا. دیٹ واٹس میک اے برانڈ. کہ یار وہ بھی یہ کر رہا ہے, وہ بھی یہ کر رہا ہے, وہ آئی ٹی پہ بھی جاتا ہے, اس کا امیزون پہ, مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. دس از دا بگیسٹ فیلئر بیٹا. آپ کو اپنی آئیڈینٹی پہ کام کرنا ہے. پریزنٹیشن تو میں پتہ نہیں کون سی بنا کے لے کے آیا تھا مجھے لگتا ہے, لیکن یہاں پہ کوئی اور بات ہونی ہے. اوکے, اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا پرسنل برانڈنگ کیا ہوتی ہے. کسی نے نام سنا ہے پرسنل برانڈنگ کا؟ اوکے, دس از مسنگ. دنیا میں نا سب سے پہلے اس وقت سب کیا تھا؟ پہلے انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ایک دور گزرا انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹری پہ انڈسٹری لگی. پھر وہ دور گزرا, کیا بنا؟ کارپوریشنز بنی. وہ کارپوریشن بنتی چلی گئی, لوگوں نے بلینز آف ڈالرز بنائے. ناؤ اٹ از پرسنل برانڈنگ. سو اگر آپ نے انٹرپرینیور کی ہی, یہ وہ انٹرپرینیور کیا ہے؟ ایک فرینچ ورڈ. اوکے, تو اس کا مطلب اس کو ڈی کوڈ ہم نے کرنا پہلے سے. جب تک ڈی کوڈ نہیں نہ کریں گے تو سمجھ نہیں آنا. تو یہ ہے پرسنل برانڈنگ. تو پرسنل برانڈ کیا ہوتا ہے؟ پرسنل برانڈ ہوتا ہے از لائک این آئیفل ٹاور. آئیفل ٹاور از اسٹینڈنگ دیئر اینڈ ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ. ایسے ہی کرتا ہے نا, کھڑا ہوا ہے بس وہاں پہ, وہ تو کچھ نہیں کر رہا. لیکن اس کے اراؤنڈ ساری انڈسٹری بلڈ ہوئی ہے. اس کے اراؤنڈ جو ہے ریسٹورینٹس بنے ہیں, اس کے اراؤنڈ بزنسز بنے ہیں, اس کے اراؤنڈ بہت سارے ہبز بنے ہیں. تو کس طرح سے؟ بیکاز وہ بتاتے ہیں کہ میرا آفس جو ہے نا وہ آئیفل ٹاور کے پاس ہے. آئیفل ٹاور کے نا بالکل نیچے نا میرا ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ ہم یہ بھی بیچتے ہیں. ہیو یو سین آئیفل ٹاور؟ آئی ڈو دا بزنس دیئر اینڈ آئی کنیکٹ آل دا پیپل ان دا ورلڈ. سو آئیفل ٹاور. سو یو ایز اے پرسنل برانڈ train yourself to become an Eiffel Tower. Once you become Eiffel Tower, money will attract you. That is the process. So learn to train yourself. So all these people I am training, the CEOs, this is the problem they have. اور بہت ساری young CEOs ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک فیصلہ باد کی ایک
25-30 साल की वो लड़की है और शी इज अ CEO, शी इज मेकिंग मिलियंस, लेकिन उसने मुझे कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि सर मैंने आपको कांटेक्ट तो इसलिए किया था, अब यहां मैं स्पिरिचुअलिटी लाने लगा हूं। अच्छा भाई, हम स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मौलवी बनना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी इज जब आपकी छोटी छोटी चीजों के बारे में निगाह खुलती है, ये ब्रांड की बात हो रही है, छोटी छोटी चीज भी नजर आती है, तो वो अपना मिशन ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि वो सबसे ऊपर आ जाता है। व्हाई? बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद एवरीबॉडी। मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहा, मैंने कौन सा ब्रांड बनना है? तो ये स्पिरिचुअलिटी कराती है। तो उसने मुझे कहा सर जब मैंने आपको कांटेक्ट इसलिए किया था कि आई वांटेड टू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज ये हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम एक बैरियर क्रॉस करते हैं। लेकिन आपके पास आने के बाद मुझे पता चला है कि मेरा कांटेक्ट खुदा से टूटा हुआ है। अगर वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया तो क्या होगा? उस 7 सेशंस के बाद क्या हुआ कि उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी, उसके डिप्रेशन का लेवल नीचे चला गया। और जब आपका ये लेवल नीचे जाता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। जब आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है तो आपकी प्लानिंग बेहतर होती है, आप फोरसी कर सकते हैं चीजों को, आपको अपनी वैल्यू नजर आती है। अल्लाह ताला ने ऐसे बना दिया है, मतलब इसकी शक्ल फर्क है, इसकी फर्क है, उसकी फर्क है, ये फर्क खड़ी हुई है। क्यों फर्क है? Why Allah Ta'ala has made you unique? Why do you think so? Because वो चाहते थे, वो सिर्फ ये बताना चाहते कि मैं कितना कुछ जबरदस्त हूं, ये वजह थी? नो। जब इकबाल कहते हैं कि कुल वल्लाहु अहद का जो ट्रांसलेशन है वो अब अल्लाह ताला अपने बारे में नहीं कह रहे, सिर्फ वो कह रहे हैं जिस तरह मैं वाहिद हूं ना, इस तरह आप भी वाहिद हैं। कितने लोगों को अपने ऊपर यकीन है कि वो वाहिद हैं? नहीं है। आपको यकीन? अगर यकीन होता ना बेटा तो चीज बैठने नहीं देती। ये जो बात कर रहे हैं ना 24 घंटे जागता हूं, फिर आप नहीं बैठते। यहां से आधा साधा लोगों को था यार कदों मेरा ऑफिस खत्म होना है, मैं घर जाऊं। दिस इज हमारा डाउनफॉल है। ये जब आपको अपनी यूनिकनेस पता चल गई ना तो आप एक बीकन बनेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि जब वो अपनी 40s टच करें, अपनी 50s टच करें तो उन्होंने कोई यूनिवर्सल गोल सेट किया हो? कितने लोग चाहते हैं? माशाअल्लाह। आपको पता भी है यूनिवर्सल गोल होता क्या है? कितने लोगों से ये पूछा गया है, आई एम श्योर 100% से पूछा जाता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो ओल्ड? पूछा गया है ना? पूछा गया है ना? दिस इज अ रिडिकुलस क्वेश्चन। इसी ने आपका गोल छोटा कर दिया। ये हम पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। बुरा ऐसे नहीं सोच रहा। वहां पे क्वेश्चन पता है क्या है? हाउ वुड यू लाइक टू सर्व द यूनिवर्स व्हेन यू ग्रो ओल्ड? ये ऐसे बढ़ता है ब्रांड बड़ा। अब आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर, कुछ बने, आपका गोल यूनिवर्सल होगा। आपका गोल ये नहीं होगा जो हमारे गोल होते हैं कि चंगी नौकरी करनी है, फिर मैं गड्डी लगाऊंगा, फिर मैं कार बनाना है, कार बना के जब बड़ा हो जाऊंगा तो बच्चियां बुच्चियां की शादी शुदी कर देंगे, फिर आखिर चलो पाए फिर आज भी कर रहे होंगे। दिस इज आवर गोल्स। इज दिस? ऐसे नहीं है। 90% लोगों के गोल ये है। अब जब हम मर जाते हैं, कुछ जानता है 10 साल के बाद आप अपने अब्बा को भी नहीं याद करते भाई। तो आपको आइंस्टाइन याद है, लेकिन याद है ना, मर चुका होगा कब का। ठीक है, आप किसी फील्ड से उठा के देख लें, इधर भी देखें, सर गंगाराम याद है ना सबको? याद है ना? इंजीनियर ही थे। कितने ईदी साहब याद है ना? क्या थे? कैसे गोल्स यूनिवर्सल थे। दे वर एक्चुअली द एंटरप्रेन्योर्स इन अ वे। ठीक है, क्या था सर गंगाराम का? उन्होंने कहा कि मैंने अपने भगवान से एक डील की थी कि जो भी मैं पैसे कमाऊंगा ना उसका 10%, 20% मैं वापस दूंगा। ये है वो स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने कहा फिर पैसे रुके नहीं मेरे पास। कितने लोगों को पता है कि जो मेजर प्रॉपर्टी है ना इस वक्त बड़ी बड़ी, वो सर गंगाराम ने खरीद के डोनेट की हुआ। पता है ना आप लोगों को? जस्ट रिसर्च कीजिएगा गूगल पे। ये होता है वो यूनिवर्सल गोल सेट करने वाला बंदा।
ایدھی صاحب کیا وہ کپڑے اٹھا کے پھرتے تھے بازاروں میں, ایک دن جب ان کی زندگی, میں نے ان پہ بھی فلم کی ہوئی ہے, جب ایک دن ان کی زندگی چینج ہوئی تو اس وقت گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ ان کا نام آیا. اتنا بڑا فلیٹ تھا ان کے پاس ایمبولینسز کا. یہ تھی وہ مائنڈ سیٹ انٹرپرینور بننے والی کہ میں ایک مختلف چیز یونیورسل گولز پہ لے کے جاؤں گا. یہ آج لکھ لیں اپنی کتابوں کے ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس, دس از گوئنگ ٹو بی ٹرانسفارمنگ. اور بیٹا 24 آورس کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, 8 گھنٹے کا نہیں بنانا. تب آپ کو شرم آئے گی اپنے اوپر کہ آپ وقت کتنا ضائع کرتے ہیں. آپ نے ایک سگا میں 10 گھنٹے سونا, جی میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی. واٹ دا ہیل, آپ سونے کے لیے آئے ہیں ادھر, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کہیں پہنچ ہی نہیں رہا. سوئی ہوئی عوام ہے ساری. آپ میں گوروں کو بھی میں نے کام کیا ہوا ہے بہت زیادہ, ان لوگوں کو اتنے زیادہ ہمبل ہے نا. اور جب میں ان کی چیزیں پیچھے دیکھتا ہوں نا کہ انہوں نے جو کی ہوئی ہے, یار آپ کی سوچ ہے ڈبل PhDs, اتنے بڑے بزنس پر. جب آپ ان کو ملیں گے آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا بندہ ہے. اور ہمارے پاس اگر چونی آ جائے تو ہمیں تو بائک میں دیتے ہیں اگلے کی. سو یہ اسپرچویلٹی ہے جو اس نے سمجھ لی ہوئی ہے. تو اگر آپ کو ایک اچھا پرسنل برانڈ بننا ہے تو آپ کو یہ لنکیجز کور کرنے پڑیں گے. اب جو بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں برانڈ اسٹریٹجی, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برانڈ اسٹریٹجی کیا تھی, کسی نے نہیں یہ بتائی آپ کو بات. اسی لیے وہ ہمارے فیوچرسٹک ویژنریز کو ہم نے ایک مولوی کی شیپ دے دیا. آئی ٹیل یو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بڑا اسٹریٹجسٹ آیا ہی کوئی نہیں ہے. I am there, who am I? I am a filmmaker. I have done 200 films across the world. میں نے امیشا پٹیل کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ٹاسک فورس آن مینٹل ہیلتھ اینڈ ڈرگ ابیوز بنائی تھی. I was the media advisor on that. So I know how things work. تو یہ جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں نا, یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی, یہ this is the treasure بیٹا. This should transform your life. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسفارمیشن کیسے آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 بڑے برانڈز بنائے وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 ان کا نام تھا ابو بکر صدیق. برانڈ کیا بنایا؟ صدیق برانڈ نکالا نا اندر سے. اسی طرح آپ کا بھی ایک یونیک برانڈ ہے اندر. نیکسٹ کون سا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا برانڈ کیا تھا؟ فاروق واز دا برانڈ, یونیکنیس. یہ ابھی آپ کے اندر یہ ایکسرسائز ہے. تھرڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, برانڈ کیا نکالا؟ غنی. فورتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حیدر برانڈ نکالا اندر سے. انہوں نے ایسے تو نہیں کیا فاروق کو ادھر رکھ دیا اور ان کو ادھر رکھ دیا, مکس کیا انہوں نے کچھ. حضرت عمر کا اینگر جو تھا وہ چینلائز کیا, اس کو دبا نہیں دیا. اور پھر دیکھا آپ نے حضرت عمر نے کیا کیا. حضرت علی نے 7 سال سے ان کے ساتھ تھے, پہلوان تھے وہ. آپ 12 13 15 سال کی 18 سال کی عمر میں درہ خیبر اکھیڑ دے, پہلوان تھے وہ یار, کوئی درہ خیبر اکھیڑا تھا. So this is the spiritual energy. Once you're connected with that spiritual energy, this which is what I am working on. ہمارا ایک انٹرنیشنل گروپ ہے جس میں جوز بھی ہیں, جس میں کرسچنز بھی ہیں, اور ٹاپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں جن کے نام ہیں, وہ ان پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک اسپرچل برانڈ کے اوپر کہ یہ کنورٹ کیسے کرے گا دنیا. اینڈ what we doing? We trying to find out a way جس میں ہم یونیورس کو ہیل کر سکیں. یہ دس از اے بگر کانسیپٹ. شاید ابھی آپ پکڑ بھی نہ سکیں اس کانسیپٹ کو. ہمارے اندر اتنی پاور ہے ایز اے برانڈ, اللہ نے ایک برانڈ بنا کے بھیجا ہے نا کہ ہم اس یونیورس جو ہے نا وہ ہمارے تابع ہے, اس کو آپ ہیل کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ وی آر ورکنگ آن. دس از دا فیوچر ٹیکنالوجی دیٹ ورکنگ. آئی ایم آلسو ورکنگ آن اے بک کالڈ انویزیبل ریسورس. یہ جو ایک ویزیبل ہے اور ایک انویزیبل ہے دنیا, وہ اے آئی تو کیا بچہ ہے اس کا, اے آئی سب کچھ اسی پہ چلتا ہے. اگر آپ انویزیبل ریسورس سے کنیکٹ ہو گئے نا
So it works like that. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہلی تھی, سب کو پتا ہے نا وہ واقعہ, ٹیپ کیا تھا انہوں نے. کیوں؟ کانفیڈنس تھا. انہوں نے کہا تھا تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے اوپر 3 کون سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سے 3 لوگ تھے؟ ایک صدیق, ایک شہید اور ایک نبی. اسی وقت رک گئی تھی. یہ ہے وہ انویزیبل کے ساتھ کنیکشن پہ کانفیڈنس. اور میں گارنٹی کرتا ہوں آپ ساروں کو, آپ کے اندر بھی اتنی پاور ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کریں اپنی پاور اور اپنا ویلیو کریں ٹائم. بیٹا جس طرح سے اگر ایک آئس کیوب ہاتھ میں پکڑیں تو ٹپ ٹپ کر کے وہ ڈراپ گرنا شروع ہو جائے, تھوڑی دیر ختم ہو جاتے. زندگی ایسے گزر رہی ہے, یہ آپ کا وقت ایسے گزرنا ہے. اور پھر بوڑھے ہو کے آپ نے یا تو بوڑھے ہو کے آپ نے لوگوں کی برائیاں کر رہی ہونی ہے. 90% بوڑھے ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی ساڈا وقت ہے, سیدھی جی ہوتی ہے آج کل کے منڈے بڑے خراب ہیں. یہ ہم برائیاں کریں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا. یہ گرج کیوں آتا ہے کہ ہم صرف دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں؟ کیوں آتا ہے بھلا؟ کیونکہ ہمارا زندگی میں آبجیکٹو کوئی نہیں. اسٹیو جابس کا آبجیکٹو تھا نا گراج میں بیٹھ کے بھی سارا کچھ بنا لیا تھا نا, ٹھیک ہے. آئنسٹائن کا تھا نا, سرگنا رام کا تھا. یہ سب لوگوں کے آبجیکٹو تھے. تو آپ کی نا لائف ایسے فکس ہوگی. سب کچھ موویز میں دیکھتے ہو نا, سائی فائی موویز میں, کہ ایسے 2 منٹ میں کنیکٹ ہوتی ہے. آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے یا کوئی نہیں. یو ڈونٹ کیئر. آپ نے موویز میں کیریکٹر دیکھے نا, تھوڑے سے ہلے ہوئے کیریکٹرز ہوتے ہیں, ساری دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے, وہ جائی جا رہے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. اور جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کو امپلائی کیا ہوتا ہے. تو وہ جو ہلے ہوئے کیریکٹر ہے نا بیٹا, وہی چینج لاتے ہیں. وہ ہلے ہوئے کیسے ہوتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی نہیں ان ساری چیزوں سے کر رہے ہوتے. یار تم کیا, تمہیں اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہے, یا تم کیا, یہ تم کیا کھانا کھا رہے ہو, یہ تمہاری کیا 9 to 5 ہے, تم جس وقت مرضی, اس کو فکر نہیں ہوتی. اگر آپ نے اپنا گول بنا لیا, اپنا یونیورسل, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس, جب آپ نے بنا لیا تو آپ سے بڑا انٹرپرینور کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. اب آپ نے پیسے بنانے ہیں یا آپ نے سرو کرنا, دنیا آپ کے پیچھے پھرے گی. میں آپ, بیکاز آئی ایم اے ہیلر, مجھے یہ پتا ہے کہ میرے اراؤنڈ نا ایک اورا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک انرجی کا اورا ہے. میں اگر کسی دن آپ کو میڈیٹیٹ بھی کراؤں نا تو آپ کو سارے وہ وہاں تک وائبریشن فیل ہوگی. صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کروں گا, سب کو فیل ہوگی وائبریشن, ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز یہ جو سم میرے اندر اللہ نے لگا کے دیکھی ہے نا, وہ میری اس یونیورسل ٹاور سے کنیکٹ ہوئی ہے. اب میں اپنی انرجی تو کوئی نہیں ہے میرے اندر, وہ اللہ تعالیٰ کی انرجی جو ہے نا, جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہمیں ہیل کرنے کے لیے, وہ ٹرانسمٹ کر دوں گا میں بس. اور آپ کی زندگی, یہ ان سی ای اوز کے ساتھ یہی کر رہا ہوں. جو آسٹریلیا امریکہ میں بھی جو وہ لڑکیاں ہیں, دے آر سی ای اوز, ان کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ وہ پہنچ تو گئی ہیں اب کہیں پہ, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں کرنی کیسے. سو دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. دیٹ از وائی میں اپنے ساتھ ٹرانسفارمیشنل کوچ لکھتا ہوں, کیونکہ یہ ٹرانسفارمیشن, اور یہ آئی کہاں سے ہے, یہ ورڈ آیا کہاں سے ہے, کیونکہ میرے صرف ایک ہی مینٹور ہے, اینڈ دیٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ٹرانسفارمیشنل تھے. بدھا اور وہ سارے جو تھے وہ لائف کوچز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹرانسفارمیشنل کوچ, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایچ ون آف یو should become a transformational person. وہ کیوں, کب, کیسے پتا چلنا؟ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے کسی نے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a fashion icon. آپ کے جتنے تھے, آپ سے بھی چھوٹے, 16, 17, 18 سال کا لڑکا, he was a fashion icon. ان کے جوتے, ان کے پرفیوم, ان کی کلودنگ, ان کا ہیئر اسٹائل, ان کا بولنا, پورے عرب میں نا ایک آئیکن کی طرح مانا جاتا ہے. جیسے آپ پاپ اسٹار کہیں پہ چلا جاتا ہے تباہی ہو جاتی ہے نا, مصعب بن عمیر جہاں سے گزرتے ہیں نا لائنیں لگ جاتی تھی. جب وہ ٹرانسفارم ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا, تو مدینہ کس نے بنایا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتا ہے کسی کو اس بات کا؟ جب وہاں سے یثرب سے لوگ آئے کہ جی اپنا بندہ بھیجیں کہ ہم نے کیمپیننگ کرنی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب فورسنگ, مطلب دیکھیں کتنا دور دیکھتے ہیں. یہاں پہ سارے یہ صحابی بنے بیٹھے ہوئے تھے جن کا میں نے ابھی آپ کو نام دیا. میرے جیسا کوئی فارغ انسان ہوتا تو انہیں میں سے کسی کو بھیج دیتا, ٹھیک ہے, کہ نہیں جی ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, جی انہوں نے بڑا کام کیا, شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب.
یہ 17 سال کا لڑکا بھیجا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اورا ہے, ان کو بات کرنی آتی ہے, ان کی پریزنس ہے عرب میں, وہ ینگ ہیں. تو جب وہ یثرب گئے تو اللہ میاں نے کیا فاؤنڈیشن بنائی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں سارے بابے مار گئے تھے, اب وہاں صرف ینگسٹرز تھے. تو ینگسٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں گئے تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت خوبصورت تھی, وہ ان کی یونیکنیس تھی. اب آپ کی بھی ایسی کوئی نہ کوئی یونیکنیس ہوگی. ایک یونیکنیس ان کی سب سے بڑی تھی جو ہم بعد میں بات کریں گے, ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی. تو پھر انہیں باہر وہ بھی ہم جاتا ہوں وہاں پہ, تو جب وہ وہاں جاتے تو صرف قرآن کی تلاوت کرتے بس. وہ ساروں کو عربی آتی تھی, راہل بات ہے, وہاں بیٹھ کے پیپل ور ٹرانسفارمنگ لائک دیٹ. 1 سال کے اندر وہاں پہ 70 بندے ٹرانسفارم کیے. اور جو سب سے بڑی چیز کی نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیٹ سپوز ہمیں کوئی اپنی کمپنی یا کوئی بھیجے کہ یار یہ تم نے کر کے آنا ہے, تو سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے؟ کمپنی تو جائے باڑ میں, میرا نام بن جانا چاہیے وہاں پہ. یہ ہم لوئل ہوتے ہیں اپنی چیز کے ساتھ کہ جب میں یہاں سے جاؤں نا یار سال بعد پہن میرا نام ہونا چاہیے. یہ نہیں کیا انہوں نے لوئل رہے اس کمپنی کے ساتھ. جب وہ وہاں سے نکلے تو مصعب کو تو کوئی نہیں جانتا تھا, ابھی آپ کو بھی نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی جگا دی انہوں نے, اتنی جگا دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واقعات سنے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں انٹر ہوئے تھے, ہر بندے کی خواہش تھی کہ میرے گھر رکیں. یہ کہاں سے آئی تھی بات, کہاں سے آئی تھی؟ یہ مصعب نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اندر اگنائٹ کیا تھا. یہ ہوتا ہے وہ برانڈنگ ایکسپرٹ. ایسے بناتے ہیں برانڈ. جب آپ سنسیئر ہوتے ہیں تو ایسے برانڈ بنتا ہے. 70 بندے لے کر پھر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا سارا کچھ. یہ ہے وہ برانڈ. میں ان سارے فیوچرسٹک ویژنریز کو آپ کے سامنے کھول سکتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں بنائی, اور اس وقت کیسے. آپ کو صرف ایک مولوی ڈائمنشن پتا ہے, یہ ایسے کنورژن نہیں ہوئی تھی, انہوں نے جان ماری ہے. میں ٹیکنیکلی بتا سکتا ہوں, کو کہا کہ کر لے 1 to 1 کہ وہی واز دی موسٹ اپروپریٹ برانڈ اسٹریٹجسٹ ایور. کیونکہ میں نے ساری عمر برانڈنگ کی ہے, مجھے پتا ہے برانڈ بنتا کیسے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں سارے برانڈ. سو آپ نے اگر اپنا برانڈ بنانا ہے تو یہ دس از ٹرائنگل, ٹھیک ہے, وچ از سائنس بھی پڑھنی ہے آپ نے, آرٹ بھی پڑھنی ہے, اور آپ نے اسپرچولیٹی بھی پڑھنی ہے. دوسری میں چیز آپ کو نا کوئکلی بتاتا ہوں جو آپ نے اپنی نیورو سرکٹری کیسے بیلنس کرنی ہے. جب آپ کی نیورو سرکٹری بیلنس ہوگی نا تو آپ کا اسٹریس بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کی ویژن ٹھیک ہو جائے گا. دس از آل ٹیسٹڈ. یہ کوئی تکے سے نہیں بتانا ہے آپ کا یا کہ انہیں مولوی سے انداز دیتے. نو, دس از آل ٹیسٹڈ. میرے بہت سارے انڈینز بھی مجھے میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ مجھ سے پھر اوم پہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو الحمدللہ کی میں فریکوینسی آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ اوم سے, اوم کا نام سنا میں نے کسی نے, سادھو جو کرتے ہیں اوم اسی کنیکٹ کرنے کے لیے, یہ الحمدللہ کی جو فریکوینسی ہے نا وہ اس سے بہت بڑی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, رات کو سونے سے پہلے اپنے سینٹر میں نا ہاتھ رکھنا اور آپ نے نا آہستہ آہستہ الحمدللہ 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 کہنا. یہ آپ کی دس از آل فزیکل, یہ آپ کے یہاں سے انرجی ٹرانسمٹ ہوگی اور جو آپ کے ہارٹ اور مائنڈ کو ٹرین کرے گی. یہ آپ جب آپ کی میں سائنس بتا دوں, جب آپ کی نیورو سرکٹری بیلنس ہوتی ہے نا تو آپ کی نا باڈی میں ایک نیا کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے. جب وہ کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ آپ کی باڈی ریجنریٹ کرتی ہے. تو جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کی نیورو سرکٹری بیلنس ہونی شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے نا اٹھتے بیٹھتے خدا کے ساتھ ایز اے دوست بات کرنا. ٹیک ہم ایز اے فرینڈ. وہ دیکھیں آپ کی چیزیں ریزالو کیسے کرتے ہیں. یہ جتنے آپ کے کالج کے بھی مسئلے نا ان سے ڈسکس کریں. وہ آپ کی ٹریننگ دیکھیں پھر کیسی کرتے ہیں. یہ ہم نے کبھی نہیں کیا. یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3, یہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل بلیو ان دیٹ, بٹ میں آپ کو یہ جاپنیز کے تھرو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے نا, یہ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں, آپ نے نا ایک گلاس لینا ہے پانی کا اور اس میں نا 100 ٹائم پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں گلاس کا پانی لے جا کے نا لیب میں ٹیسٹ کرا لیں, اس کا مالیکولر اسٹرکچر چینج ہو چکا ہوگا. 100 ٹائمس پڑھنا ہے, بلو کرنا ہے گلاس کے اوپر, اندر نہیں کرنا, اینڈ ڈرنک دیٹ واٹر. یہ سارے اسٹیو جابز, ایلون ماسک, ان کے اسپرچل کوچز ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایلون ماسک کو تو ہی وڈ ڈو دس, ایسے بیٹھا ہوتا ہے کرتے. واٹ از دس؟ دس از اے مدرا.
You see, these things work. They transmit energy. I'm talking about the billionaires. میں آپ کو وہ سیکرٹس بتا رہا ہوں جو کسی کو نہیں پتا. سو یہ جو چیزیں میں نے 3 بتائی ہیں نا, اپلائی کریں اپنے لائف میں اور دیکھیں 2-3 ہفتوں میں آپ کی لائف ٹرانسفارم کیسے ہوتی ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہوگے تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. پہلا قسمت نکھرے کر دی ہندی